یونس علیہ السلام سے ایک خطا ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، کہ میں نے وہ غلطی نہیں کی جو ان سے ہو گئی تھی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔